آیت نمبر سورۃ نساء کی 34 کا ہم پارٹ 1 دیکھ رہے ہیں اور اس کا حصہ 2 کہہ سکتے ہیں. تفصیل طلب ہے اس لیے تسلی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم جس نے پہلا حصہ نہیں سنا وہ ضرور سنے. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوامیت دی وہ قوام ہے یا بیچارہ ہمارا گارڈ ہے. ہم گارڈ کسے رکھتے ہیں؟ جو ہماری حفاظت کرتا ہے. کمزور بندوں کو رکھتے ہیں؟ نہیں. تو عورت نازک بنائی گئی. اور میں پھر وہی پیچھے والی بات کروں گی کہ چڑیا گھر میں شیر ہوتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی بلبل سے بھی ہے، مینا سے بھی ہے. گلدان ہوتا ہے بہت خوبصورت، وزنی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھول نہ ہو تو گلدان انکمپلیٹ ہوتا ہے. خوبصورتی پھولوں کی ہے. تو آپ کو اللہ نے بلبل، چڑیا، پھول بنایا، خوبصورت بنایا، نازک بنایا. تو اسی چیز میں رہیں، نہ کہ آپ مردوں کا مقابلہ کریں. مرد قوام کس لحاظ سے ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا اس کے معنی سرپرست، سربراہ اور منظم کے ہیں. لہذا ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان کی. ایک جسمانی لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں. مشقت کے تمام کام مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتے. لک ڈالنا، سڑکیں بنانا، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانا، پہاڑ توڑنا. پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے کہ جو کچھ کارنامے مردوں نے سر انجام دیے عورتوں میں اشرے اشیر ہیں. اور یہ کارنامے خواہ زندگی کے کسی بھی پہلو اور تاریخ کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں مردوں نے زیادہ کیے. لہذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے. اور مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ کہ اپنے اہل و عیال کی معاشی اخراجات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اور اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے جو پہلی وجہ سے مذکور ہوئی کہ مرد محنت کش ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں جو کچھ کماتا ہے سارا عورت کے گھر میں ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا ہے. اور اگر سارا نہیں بھی رکھتا تو اس کا زیادہ تر حصہ عورت ہی کے ہاتھ میں دے رکھتا ہے. لہٰذا امور خانہ داری کا سربراہ تو عورت کو بنایا گیا اور پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو. یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اہل بیت پہ حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایت کے متعلق باز پرس ہوگی. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی. تو اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ جو ذمہ داریاں میرے اور آپ کے ذمہ ہیں ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ کل ہم اس کے جواب دہ ہیں، نہ کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم مرد سے کمزور کیوں ہیں، یا ہم اس بارے میں سوچیں کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سو جناب ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مرد عورت کا قوام ہے، ہر طرح کا محافظ اور معاون ہے. اس لیے اس میں طاقت ڈلی تاکہ وہ نازک عورتوں کی حفاظت کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں. اسی طرح ہر طرح کا منصب مردوں کے لائق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے. یہ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تفصیل سے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ دیا گیا قوامیت کا، اس کو ایکسیپٹ کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بال بچوں کی نگہداشت، اس کے مال کی حفاظت وغیرہ اس کا کام ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی تو کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے
بس آپ نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا تھا تو یہ آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا. یہ انشاءاللہ اگلے حصے میں، اگلے پورشن میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. یہاں اصل جو دیکھنے کی چیز تھی جو کہ وہ کیا تھا کہ مرد قوام بنائے گئے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام، نگران، ذمہ دار قرار دیا اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا. اور جیسے کہ پہلی میں نے کلاس میں کہا کہ والد، بھائی اور بیٹے کی تو ہم بات خوشی سے مانتے ہیں، لیکن شوہر جب کوئی آ جائے تو اس وقت ہمیں پھر برگلایا جاتا ہے کہ دیکھیں نعوذ باللہ اسلام نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اور اسلام نے مرد کو درجہ دیا ہے، عورت کا درجہ گھٹا دیا ہے. اس کا درجہ بڑھنے سے عورت کا درجہ نہیں گھٹا. ماں کو 3 درجے دیے ہیں، وہ درجے ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ تم پہ تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے. 4تھی مرتبہ کہا تمہارے باپ کا حق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، وہ نظر نہیں آتا کسی کو. اور کتنے اگر عورتوں کے حقوق بولنے لگ جاؤں تو آپ کہیں گی یہ عورتوں کے حق میں ہی بس بول رہی ہے. حدیثیں پڑھ لیں، اس قدر عورت کو اجر و ثواب دیا گیا، ہر بات پہ اس کو اجر زیادہ دیا گیا. اس کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے لیکن وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے مرد سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اس پہ فرض نہیں ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ فرض نہیں لیکن اس کے لیے نفل ہیں، جب وہ کرتی ہے تو اس کو زیادہ اجر مل جاتا ہے. تو اس لیے مرد کی قوامیت کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں، اور خاص طور پر یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اور صرف میری حفاظت، میرے نان نفقے اور میری خوشی کے لیے بنایا، اور مجھے مہارانی بنایا، عزت دی، گھر میں بٹھایا سارا دن. اور مرد سارا دن سڑکوں پہ خوار ہوتا ہے اور پھر وہ آ کے جو کماتا ہے 99% تو فیملیز میں یہی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے. کوئی ایک مرد اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی تو ہم اس کو بلیم کرتے رہتے ہیں سارے مردوں پہ. اچھے بھی مرد دنیا میں موجود ہے اور بلکہ زیادہ اچھے ہی مرد دنیا میں موجود ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی یہ چیز ضرور بتائیں کہ شوہر کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور شوہر کی بات کو اہمیت دینی ہے، شوہر کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، تاکہ بچیوں کے گھر بہترین طریقے سے آباد ہوں.